बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत की बात मोमन का गुमशुदा माल है, वो जहाँ कहीं भी इसे पाता है अपना लेता है। बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। मौत इसी का नाम है, एक पुरानी ज़िंदगी का ख़ात्मा और एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा। कितने लोग हैं जो समंदरों की तरह बोलते हैं मगर उनकी सोच गंदे जोहड़ों की तरह महदूद है। नरमो गुदाज बिस्तरों पर सोने वालों के ख्वाब ज़मीन पर सोने वाले लोगों के ख्वाबों से ज़्यादा हसीन नहीं होते। सबसे मुश्किल मगर बुलंद काम 3 हैं। 1 तन्हाई में परहेज़गारी, 2 जिससे डर हो उसके मुंह पर बात कहना हक की, 3 तंगदस्ती में सखावत। दुनिया में इज़्ज़त 3 चीज़ों से है। 1 किसी से हाजत ना चाहो, 2 किसी को बुरा ना कहो, 3 किसी के मेहमान के साथ मत जाओ। बुरे लोगों की सोबत नेक लोगों से बदगुमानी पैदा कर देती है, जबकि नेक लोगों की सोबत बुरों के लिए भी नेक गुमान पैदा कर देती है। वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता ज़रूर है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। मुंह में ज़बान तो सभी रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। मुझे लोगों को माफ़ कर देना आता है मगर दिल में दोबारा जगह देना नहीं आता। जब लोग दिल से उतरते हैं तब उनकी बात करना तो दूर, उनकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाहता। जिनको मेरी कदर नहीं, अब मुझे उनकी फ़िक्र नहीं। याद रखें, इज़्ज़त वही देगा जो खुद इज़्ज़त के लायक हो। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। दिल की कीमत नहीं लेकिन ज़बान का मीठा बोल दिल को ख़रीद लेता है। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था पर इरादा नहीं। दिल ही तो है जो बग़ैर रुके सालों साल काम करता है, इसे सुकून दे, चाहे ये आपका हो या आपके अपनों का। वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता ज़रूर है। बहनें, वालिदैन के बाद मेका भाइयों से होता है। अपनी शादीशुदा बहनों का हाल चाल कभी कभार पूछ लिया करो। कहती कुछ भी नहीं मगर अरमान ज़रूर रखती हैं। छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं, सब में ही गलतियाँ होती हैं। रिश्ते निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ दरगुजर करके। अपनी दुआओं में जो उसका जिक्र करता है वो भाई ही है जो ख़ुद से पहले अपनी बहन की फ़िक्र करता है। अल्लाह पाक सबके भाइयों को सलामत रखे। और फिर एक दिन सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं। बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। ज़िंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। अच्छाई गाय जैसी होती है जो सूखी घास खाकर मीठा दूध देती है, और बुराई सांप जैसी होती है जो मीठा दूध पीकर भी डस लेता है। खुद को तबाह करने का तेज़ तरीन रास्ता यही है कि अपने माँ बाप से बदतमीज़ी से पेश आओ। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी ज़िंदगी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। दुनिया में सबसे गलीज़ और सबसे भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो बदलियाजी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। पुराने लोग समझदार थे, तलकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, तलक से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो तलक रखते हैं। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कब कौन कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज़्ज़त देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज़्ज़त दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। अपनी अहमियत जानने के बावजूद किसी के साथ लटके रहना हमाकत और बेइज्जती का बायस है। दिल मजबूत करो और जहाँ अहमियत ना हो वहाँ बैठे ना रहो। जब बात इस नफस तक आ पहुँचे तो तलक को ठोकर मार देनी चाहिए। सबसे पहले इज़्ज़त है, तलक तो और बन जाया करते हैं। जो शय चलने से हासिल नहीं होती वो ठहरने से हासिल हो जाती है।
مولانا رومی کہتے ہیں اگر شوق مر جائے تو انسان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عجائبات دہر میں سب سے بڑا عجوبہ انسانی آنکھ ہے۔ یہ ایک کیمرے کی طرح ہے، لیکن اس کی ساخت میں قدرت کاملہ نے کمال کر دکھایا ہے۔ یہ چہرے کی زینت ہونے کے ناطے سے بھی انسان کی شخصیت کا ترائے امتیاز ہے۔ حکمرانوں کو حکومت امانت کے طور پر عطا کی گئی ہے۔ یہ کسی کی ذاتی طاقت کے لیے نہیں، یہ غریبوں کی سہولت کے لیے ہے۔ غریبوں کے حقوق ادا کریں اور ان حقوق کی نگہداشت کریں۔ مذہب۔ سورج سے کسی نے اس کا مذہب پوچھا، وہ خاموش رہا، مسکراتا رہا۔ سوال دہرایا گیا تو سورج نے کہا آنکھ ملا کے سوال کرو۔ اس نے کہا تم سے آنکھ تو نہیں ملا سکتے، تم اتنے تابناک ہو۔ سورج نے کہا تم خود سوچو میرا مذہب کیا ہے۔ سائل سمجھ گیا کہ سورج کا مذہب اسلام ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ پھر اسے مان خیال آیا کہ قرآن میں تو کفار کا بھی ذکر ہے، شیطان کا بھی ذکر ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس سوچ میں گم ہو گیا کہ آخر سورج کا مذہب کیا ہے۔ وہ سوچ کے سمندر میں غوطہ زن تھا کہ اسے آواز آئی، نادان، سورج کا مذہب صرف روشنی ہے، نور ہے۔ یہ مذہب اسے فطرت نے بلکہ فاطر نے عطا کیا ہے۔ ہمارے پاس آسائشیں ہیں، سکون نہیں۔ ہمارے پاس مال ہے، اطمینان نہیں۔ ہم سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن منزلیں جدا جدا ہیں۔ ہم ہجوم میں ہیں لیکن ہجوم سے کوئی واسطہ نہیں۔ کوئی شے، کوئی ذات اپنی تشکیل سے باہر عمل نہیں کر سکتی۔ یہی پہچان ہے اور یہی اس ذات کی خودی ہے۔ گوشت کھانے والا مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھائے گا۔ شاہین مردار نہیں کھاتا، گدھ مردار ہی کھائے گا، مجبور ہیں دونوں۔ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ زندگی حقوق سے باہر نکل جائے تو سرکش و باغی ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی حقوق سے محروم ہو جائے تو ایک بے بس محکوم شے بن کے رہ جاتی ہے۔ کچھ بھی من کا تے لال بھی من کا، اکو رنگ دوہاں دا، جد جاواں سرافاں کول اے فرق ہزار کوہاں دا۔ یہ کائنات جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے ہے۔ وقت نہیں رکتا لیکن کہیں نہ کہیں ہم رک جاتے ہیں۔ انسان کے حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ کسی کی خوشی جو ہے وہ کسی کو برداشت نہ ہو تو یہ بھی ایک غم بن جاتا ہے۔ عزت بڑے تعلقات سے نہیں، اچھے کردار سے ملتی ہے۔ حق والے کو اس کا صحیح حق مل جانا ہی عدل ہے۔ آج کل لڑکیوں کو کھانا بنانا نہیں بلکہ بندوق چلانا سکھایا جائے۔ جو عزت پر وار کرے اس کو وہیں ختم کر دینا چاہیے۔ حکم ہے میزان کو ڈنڈی نہ مارو، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، حق بات کا برملا اظہار کرنے سے نہ ہچکچاؤ۔ حق حق ہے، اسے بیان ہونا چاہیے۔ بندے کی توبہ رب العالمین کی خوشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھاؤ۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے۔ انسان درندہ ہوا جاتا ہے، خدایا تو بھیج مسیحا یہاں عیسیٰ ہوں یا مہدی۔ ہر داڑھی والا چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ ہر نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعض دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہر برقع والی لڑکیاں غیر محرموں کو ڈیٹ نہیں کرتی، بعض لڑکوں سے ملنے کے لیے برقع پہن لیتی ہیں۔ اس لیے اگر داڑھی والا چوری کرتا ہے تو اسے چور کہیں، داڑھی والا نہیں۔ اگر کوئی نماز دھوکہ دیتا ہے تو اسے دھوکہ باز کہا جانا چاہیے، نمازی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی برقع پہن کر لڑکوں کو ڈیٹ کر رہی ہے تو اسے اس کی حیا بختگی سے جوڑا جائے، حیا سے نہیں۔ پھول دل میں بسنے والا دوست ہے اور کانٹا آنکھوں میں کھٹکنے والا رقیب۔ انسان کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ انسان انسان پر مرتا ہے۔ انسان کو انسان سے اتنی نفرت ہے کہ انسان انسان کو مارتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت کچھ کھوتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے۔ انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ ہم سچائی کی تلاش میں نکلیں تو ہمیں سچائی نہیں ملے گی، سچائی نہیں مل سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ہم سچے انسان تک پہنچ سکتے ہیں۔ کشتی اچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کی تلاش ان کے لیے کون سا مقدر لانے والی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے کیا دشواریاں اور کیا آسانیاں لائے گا۔
ایک غلط فیصلہ بہشت سے نکال کر دوزخ میں ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح ایک قدم خوشبختی کا قدم دوزخ سے نکال کر ہمیں بہشت میں پہنچا سکتا ہے۔ بڑے بڑے انسانوں کو ان کی اولاد نے ایسی ناکامیاں عطا کی ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ اولاد کا عمل بھی والدین کے اعمال کی طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو کر اسے ایک مقدر کے حوالے کر دیتا ہے۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتا ہے۔ جوانی میں توبہ شیوائے پیغمبری ہے۔ سب سے خوش قسمت بوڑھا وہ ہے جس کو ماں باپ کی دعائیں ملی ہوں اور اسے بیوی بچوں کا تعاون حاصل ہو۔ اولاد کا مؤدب ہونا ایک نعمت ہے۔ مؤدب اولاد اپنی پیری میں اپنی اولاد کو مؤدب پائے گی۔ جانور جانوروں کا رزق ہے، انسانوں کا رزق ہے، یہاں تک کہ مرا ہوا جانور بھی گدھ کا رزق ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں آتا۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ پچھتاتا ہے۔ اپنوں کے دیے ہوئے زخم وقت نہیں بھر سکتا۔ جان اور وقت بہت قیمتی ہیں، ان کی قدر کریں، نہ وقت دوبارہ ملتا ہے نہ جان۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ جواب ملا کہ جو طلب پر مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے ملے وہ کرم ہے۔ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، جہاں بھی رہے مخلص رہیں۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما، اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ ہم سب بہن بھائیوں کو کامیاب کر اور یوٹیوب سے حق حلال کمانے میں ہماری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔